الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا وزير له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا قابل ست تکریم بزرگان محترم اور یہاں تشریف فرما علماء کرام کی ایک جماعت، اللہ تبارک و تعالی کا بے پایا احسان اور اس کا فضل اور کرم اور احسان ہے کہ جس اللہ نے ہم سب کو انسانی شکل عطا کی، ایمان کی عظیم دولت سے نوازا اور امام الانبیاء جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور قرآن کریم جیسی عظیم کتاب کے ذریعے سے اللہ نے ہماری رہبری اور رہنمائی فرمائی۔ تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے خاص ہیں۔ میں نے حافظ صاحب سے گزارش کی تھی کہ یہاں علماء کی ایک معقول جماعت تشریف فرما ہے، کچھ بات ان کی بھی ہو جائے۔ بہرحال ان کی ایک ترتیب تھی، تو میں اپنے علماء جو یہاں تشریف فرما ہے ان سے معذرت چاہتے ہوئے کچھ گزارشات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات، ہم اپنی نیتوں کو درست کر لیں۔ ہم سب اپنی نیتوں کا جائزہ لے لیں کہ ہم سب یہاں کیا نیتیں لے کر کے آئے ہیں۔ ہم میں سے جو جیسی نیت لے کر کے آئے گا، اس وقت کے اعتبار سے ہماری زندگی پر ویسے اثرات پڑیں گے۔ اگر میں اس وقت آپ کے سامنے ایک بڑا عالم، اپنے آپ کو نعوذ باللہ متقی پرہیزگار سمجھ کر کے کچھ کہنے کے لیے بیٹھوں گا، تو میرا اللہ جانتا ہے میری حیثیت کیا ہے۔ آپ کے سامنے بڑا بنتے ہوئے اللہ کی نظروں میں اگر میں چھوٹا ہو گیا تو اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ اور اگر آپ میں سے کوئی یہ نیت لے کر کے بیٹھا کہ اگر تقریر اور بیان اچھا ہوا تو ہم واہ واہ کریں گے، تعریف کریں گے، شان میں قصیدے پڑھیں گے، اور اگر کوئی کمزور بات ملی تو اس پر پھر نقد کریں گے، طنز کریں گے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم کسی اور نیت سے آئے ہیں، تو یہ نیت کا بگاڑ ہے۔ تو اس طرح نہ کہنا فائدہ رکھے گا اور نہ ہمارا سننا فائدہ رکھے۔ اس لیے نیت یہ رکھے کہ اللہ، یہ کہنے والا بھی تیرا محتاج بندہ ہے، اور اللہ ہم بھی محتاج ہیں،
اے اللہ ہم اس وقت تیرے گھر میں تیرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت پر جمع ہوئے ہیں، اے اللہ تو اس کی زبان سے وہ بات جاری کروا دے جو ہم سب کے لیے نافع ہو۔ اے اللہ ہم یہاں آئے ہیں اس لیے آئے ہیں، اے اللہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم تیری محبت بھی لے کے اٹھیں اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی یہاں سے لے کر کے اٹھیں۔ یہ جذبہ صادق، یہ نیت اگر یہاں آتے ہوئے ہم سب بیٹھیں گے یہ نیت لے کے، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہمارا یہاں بیٹھنا کارگر ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی نیتوں کو ہمیشہ درست کرنے کی، درست رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے علماء کی اجازت سے ایک بات، چونکہ ایک بات مجمع میں ہوئی ہے تو اس لیے چونکہ وہ مجمع میں جو بات ہوئی ہے تو پھر وہ مجمع کی نیت سے ہی آگے جائے گی، مجمع کی طرف سے ہی آگے جا سکتی ہے۔ ہمارے حافظ صاحب نے تعارفی کلمات بہت زیادہ کی، اللہ ان کو جزائے خیر دے، اس محبت کے بدلے اللہ ان کو اپنی محبت عطا کرے، لیکن بہرحال کچھ معاملات کچھ ضابطے شریعت کے ہوتے ہیں۔ انہوں نے ایک حدیث جو علماء کے تعلق سے بیان کی، اس پر اکثر علماء اس کے حوالے سے یوں کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح نہیں، کیونکہ یہ مجمع عام میں بیان کی گئی ہے، تو یہ بات آگے یہاں سے چلے گی تو ایک غلط چیز معاشرے میں پھیلے گی۔ اس میں کوئی برائی والی بات نہیں ہے، ہو سکتا ہے انہوں نے کہیں پڑھ لی ہو، وہ جیسے جو علماء سے محبت کی، جس نے علماء سے عالم باعمل کی زیارت کی، اس نے مجھ سے میری زیارت کی۔ اس کو اکثر علماء نے اس حدیث کو موضوع من گھڑت حدیث لکھا ہے، اگرچہ علماء کے فضائل بہت سارے ہیں لیکن یہ روایت اکثر علماء نے اس کو من گھڑت لکھا ہے۔ تو چونکہ آپ نے سنی، ہو سکتا ہے آپ کے دل میں محبت تو آ جائے، آپ کس کو آگے نقل کریں نبی علیہ السلام کے ساتھ، نبی علیہ السلام کے نام کے ساتھ، تو ہم ایک وعید میں شامل ہو سکتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کی میری طرف کوئی ایسی بات منسوب کی کہ جو میری بات نہیں تھی، اس کے لیے سخت وعید ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے۔ اس لیے مجھے امید ہے کہ حافظ صاحب بھی اس کو دل پر نہیں لیں گے، اور علماء کرام بھی مجھے اس کی اجازت اس معنی کر کے، چونکہ معاملہ نازک ہے۔ اللہ ہم سب کو فکر سلیم عطا فرمائے، احقاق حق کی اور حق کہنے کی، حق سننے کی، حق سمجھنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی نسبت پر، سیرت پہ چند باتیں سننے کے لیے۔ تو میں اپنی بات شروع کروں گا آپ کے سامنے اس بات کو لے کر کے، ہم میں سے کوئی بھی یہاں ایسا نہیں ہے اور نہ ہوگا اور نہ ہونا چاہیے کہ جو یوں کہے یا یوں کہہ سکتا ہوں یا اس کو کوئی حق دے کہنے کا کہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے۔ ایسا ہم میں سے کوئی کہہ سکتا ہے؟ میری بات کو آپ ذرا توجہ سے سنیں گے، انشاءاللہ بہت لمبی بات نہیں کروں گا انشاءاللہ، لیکن کوشش کروں گا کہ کچھ بات ہم ایسی کہیں اور سنیں کہ جو بات سمجھ میں آئے اور ہم اس کو عملی زندگی میں لا سکیں۔ سیرت کا معاملہ بہت نازک ہے۔ نبی علیہ السلام کی سیرت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت، نبی علیہ السلام کی اتباع، نبی علیہ السلام کی اطاعت، یہ بہت نازک ترین موضوعات ہیں۔ امت نے جتنا اس کو ہلکا سمجھ کے رکھا ہے، امت نے جتنا اس کو آسان سمجھ کے رکھا ہے، یا امت اس کو جتنی اہمیت دیتی ہے، اس اعتبار سے اگر دیکھیں تو ہمارے لیے کوئی معنی ہی نہیں رکھتی کہ یہ بھی کوئی چیز ہے۔ اگر ہے بھی اس کی اہمیت تو صرف اس معنی کر کہ کسی کو بلا کر کے لچھے دار تقریر کروا دی جائے، کسی کو بلا کر کے ذرا ہنگامہ برپا کر دیا جائے، زور زور سے کود کود کر بیان کروا دیا جائے، اور پھر سننے والے بھی نعرے لگاتے ہوئے اٹھ کے چلے جائیں، بس اس سے زیادہ ہمارے یہاں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ لیکن دوسرا پہلو ہے جس پر ہمیں غور کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کے اعتبار سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امتی ہونے کے ناطے ہم سب کو اس بات کا محاسبہ کرنا چاہیے، ہم سب کو اس بات کو اپنے اپنے اعتبار سے اپنے اپنے اندر جھانک کر کے سوچنا چاہیے، پوچھنا چاہیے اپنے ضمیر سے کہ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، تو ذرا اپنے آپ سے ذرا سوال تو کر، کہنے کی حد تک اگر امتی ہے تو تیرے اندر آقا کی سیرت کا جذبہ کتنا ہے؟ تیرے اندر آقا کی سیرت، عملی طور سے تیرے اندر آقا کی سیرت کیا ہے؟
تو اگر ہم یہ سوال اگر اپنے آپ سے پوچھیں اور پھر اس کا جواب ضمیر سے لیتے ہوئے اللہ کے قرآن اور نبی کے فرامین کی روشنی میں تلاش کریں گے تو ہمارا ضمیر عملی طور سے ہمیں یہ کہے گا اور عملی پریکٹیکلی طور پر اپنے آپ کو قبول کریں گے کہ ایک امتی ہونے کے ناطے جو سیرت پر چلنے کی ذمہ داری تھی وہ میرے اندر نہیں ہے. ہمارا ضمیر اسے قبول کرے گا اگر ہم ضمیر کے سامنے اس کو پیش کریں اور پھر معیار بنائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو, قرآن کریم کی آیات کو, تو ہم یہ فیصلہ بہت آسانی سے کر لیں گے کہ کہنے کی حد تک تو میں امتی بھی ہوں, کہنے کی حد تک تو میں عاشق بھی ہوں, کہنے کی حد تک تو نبی علیہ السلام کی جان, نبی علیہ السلام کی حرمت پر جان قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہوں. لیکن یہ باتیں صرف کہنے کی حد تک تو ہیں, عملی طور سے اللہ ماشاء اللہ چند لوگوں کا استثناء کر دیا جائے, ورنہ اکثر و بیشتر امت اس جذبے سے خالی ہے. لہذا اس تعلق سے ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ سیرت کے محافل, یہ سیرت کے جلسے اور یہ سیرت کے پروگرام, اس کے مقاصد کیا ہے؟ اگر ہم آج کے اس سیرت کے پروگرام سے صرف ایک جذبہ یہاں سے لے کر کے اٹھ کے کھڑے ہو جائے اور یہاں سے لے کر کے ایک ہی پیغام لے کر کے چلے جائیں, وہ پیغام یہ لے کر کے اٹھے کہ میں سر سے لے کر کے پاؤں تک کی اپنی زندگی اور پھر اپنے گھر والوں کی زندگی اللہ کی کتاب اور نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق آج سے پریکٹیکلی طور پہ شروعات کروں گا اس کی, تو ہم دنیا کے خوش نصیب ترین انسان ہوں گے اور اللہ کے رسول کی نظروں میں ہمارا مقام بہت بلند اور بالا ہو. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم کہتے بھی ہیں, بس کہتے ہی رہتے ہیں, جذبات میں کچھ بھی کہہ دیتے ہیں, لیکن اگر اپنے آپ سے پوچھیں تو سر سے لے کر کے پاؤں تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم سے بھی, اللہ کے نبی علیہ السلام کی صورت سے بھی ابھی ہمیں حقیقت میں واسطہ نہیں ہے. چاہے جائے کہ نبی علیہ السلام کا کردار, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باقی زندگی یا زندگی کے باقی شعبے, ان کو تو ذرا سائڈ پہ رکھ لیجئے. ہم تو امتی ہونے کی حیثیت سے ابھی اتنا بھی نہ کر سکے کہ سر سے لے کر کے پاؤں تک اپنے آپ کو آقا کے مطابق ڈھال لیں, ہم تو اتنا بھی ابھی تک نہیں کر سکے. یہ ایک حقیقت ہے. تو میں آج آپ کے سامنے دو چیزیں سمجھاؤں گا, کوشش کروں گا کہ عشق کسے کہتے ہیں اور عشق چاہتا کیا ہے. عشق کسے کہتے ہیں اور عشق چاہتا کیا ہے, اور عشق کسے کہتے ہیں یہ معیار میں سیٹ نہیں کر سکتا, علماء کی اجازت سے, علماء کی اجازت سے یہ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا اور اصلاح بھی چاہوں گا. یہاں بڑے علماء تشریف فرما ہے. اور عشق کیسے ہوتا ہے, عشق کیسے کیا جائے گا, اس کا معیار کیا ہے, اس کو میں سیٹ نہیں کروں گا. اس کے لیے ہمیں دیکھنا پڑے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مقدس جماعت جنہیں صحابہ کرام کی جماعت کہا گیا, جو نفوس قدسیہ تھے, جن پر رضا کی مہر اللہ نے لگائی ہے, جن کو آئیڈیل اور نمونہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے. اس جماعت کو سامنے رکھ کر کے یہ ضابطہ طے کیا جائے گا کہ عشق کیسے کیا جاتا ہے اور عشق چاہتا کیا ہے, عشق کا لازمی اثر کیا ہے. یہ بات اگر سمجھ میں آ گئی تو یقین مانیے زندگی میں سیرت پہ چلنا اور سیرت کے تقاضوں کو پورا کرنا بہت سہل ہو رہا تھا. یہ بات اگر سمجھ میں آ گئی. ہاں, ایک ہے نا عشق کا دعویٰ کرنا, میں بھی کرتا ہوں, آپ بھی کرتے ہیں, کرتے ہی سارے کرتے ہیں. میں پہلے بھی یہ بات کئی بار وضاحت اس کی کر چکا ہوں, چونکہ اللہ ہم سب کو معاف کرے, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایک طرفہ بات سنتے ہیں یا بات کا موضوع کا کوئی ایک پوائنٹ لے کر کے نا دوسرے کو سنتے ہی نہیں ہے اور پھر اپنی مطلب کی جو بات ہے اسے نکال لیتے ہیں.